الہی آمین یا مجھے مجلس دی قبولیت واسطے صلوات صلوات پڑھنا عظیم عبادت ہے جیو جیو مل کے سارے صلوات پڑھو رسول کی ذات کے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر اللہ سارے چاہو اللہ علی دائی خالق کے اللہ ہے علی کو علی اللہ ہے جلی علی عبادت کریں دے یہ کو علی سجدہ لیں دے اپنے خالق بنا سارے چاہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری علی صلوات بلند صلوات مل کے پڑھو محمد ایک اور صلوات پڑھو محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للکافرین والمنافقین الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین نماز نجات کا رستہ ہے کہ تیرا ہموار حسین مہربانی مولا تو کو واسطہ رکھے بھائی 2 سال بعد میں اٹھی کے خطبہ پڑھتا میں نہیں پڑھ سکتا اٹھی کے خطبہ بہرحال اتنا انہوں نے شہدگی میں انہوں نے عقیدہ ہی میں ٹھیک سونا عقیدہ ہے وستے رہو جیندے رہو نماز نجات کا رستہ ہے کہ تیرا ہموار حسین نماز ہے چابی جنت دی چابی مختار حسین
تو پوچھ وچ جنت دے ہر دا سردار حسین کیا بات ہے حیاتیوں بسم اللہ زندگی ہوئے مہرازیاں مولا تو کو وسطہ رکھے بانیاں نبی حیاتی ہوئے نماز میراج ہے مومن دے آیا حکم قرآن وچالے نماز دی خاطر کس گئن تے حسین دے سہریاں در اصل نماز تے گھوڑے بھج گئے تیاں لاشان پامالے نماز بچی ہائی گوئے لے جنا سینی کھولے نماز بچی ہائی گوئے لے جنا سینی کھولے انجلیاں دیاں نامر میرے چھڑا والا کوئی نہیں مخصوصی دی مجلس ہے بستے رہو مولا تورے گناہ معاف کرے مولا تورے ماتم قبول فرماوے شاہدہ بہوڑی مخصوصی منائیے بسم اللہ بی آدھی آئی نہ مارو میں پھرا مامویا میرے پھرا مارے گئے میرے بچڑے مارے گئے میرے جوان مارے گئے میرے مہمان مارے گئے میرے نادان بولی نہ بولے دے بیوی آدھی آئی رہا دے میں توڑے نبی دی دیا بیوی آدھی آئی حیا کرو میں تا بابے نال کرائی نہیں بولی حیارت مندہ نہ مجمع میرے سامنے بسم اللہ شریفہ نہ مجمع بیوی آدھی آئی حیا کرو میں کلی نہیں میریاں بھر جائیا نا میں کلی نہیں اکبر دی مانا لے صدقے صدقے جیڑی آدھی آئی چادران ہو یا بتیاں بجھاؤ او میں تانانے دے روزے دوی کو کڑائی نہیں گئی میں پوچھ سجانو میں توارے نبی دی دھیا علی دی رکھے وائیں جیڑی آدھی آئی وطن دورے تیری بھیڑ مجبور میرے نال یتیمی پورے رات ویلے کئی لٹ پہ گئیے بھیڑ دی چادر لٹیئی میں بھیڑی دا ماں ویرو کچھی دا وین بزرگ پڑھ دیں شریف لوگ بیٹھے ہوئے غیرت مند بیٹھے ہوئے بیوی آدھی آئی برکا لٹائی کھڑیا صدقے صدقے تیری دھی کو جائی کھڑی صدقے صدقے بسم اللہ آدھی آئی برکا لٹائی کھڑیا صدقے صدقے بسم اللہ
سجاد کو چاہی کھڑیا سلام نہ کرو صدقے صدقے تیری نسل بچائی کھڑیا ہے بھیڑ دی نسل موک گئی ہے جی نوکران زیادہ ہونا نوکران زندگی ہوئے بی بی آدھے تو مرد میں مستورا بی بی آدھے حق دا امام انصاف کار اور تے اکبر کو چاہا میں سجاد کو چاہی وینیا اور تیری نسل بچائی وینیا قصیدے گرمی بہت زیادہ ہے یہ بڑی گرمی توڑا پائے کہ سننا یہ موجے تو حق بھی واقع بات میں ٹائم نہ لے آتی صاحب آیا گھنٹا پونا گھنٹا پڑھ کے لگا گیا سویر میں بیٹھے بہت بڑی گرمی ہے یہ موج ہے یہ گرمی گھروں نکلنا ہی موج ہے ماشاءاللہ میری سائن تو رائے قبول کرے مولا گیلانی صاحب کا خرچہ قبول فرما مولا اندر پتران دی حجاتی کرے آمینہ کی کرو مولا ایک خاندان وسطہ رہے مولا جتو مومن تشریف رکھ دیں سارا دے دینی دنیاوی مقاصد پورے دشمن نوار خطا ہوئے موڑی صلوات پڑھو میں ایک روح قصیدے سن زندہ بہت اچھا ماحول ہے اللہ سونا سننے میں توڑے نوجوان ہی سونا سننے چنگا سننے بزرگ تو ہر جاد ٹھیک سننے اتنا ماشاءاللہ نوجوان ہی بچے ہی اوہیں سننے جنہیں سنن دا حق ہے سیدہ جساں سارے درازیاں دعا کر کے ویسان وادے ویڑے وستے رہے بولو تے بھامے نہ بولو جڑے جڑے مجلس سے جان باندھے ہوئے میرے مولا دے مہمان آبڑن دے ہوئے مولا سارے کو آباد رکھے صلوات پڑھو مل کے میں کسی دا سن مولا علی شیر خدا سلمان سڑے دے سلمان آج بھارت یزدان صدے
نال سونے جڑے بیٹھے ہوئے حیاتی ہوئے تو آجی خیبر دا میدان بڑا لمبا واقعہ تو نے بالک کو یاد ہے نبی نے علی کو سڑ مارے شیعہ نبیر خیبر پہنچے نبی نے اپنے بھیرا کو خیبر دا حال سنائے فرمے لیں اکثر ساڑے جرنیلانو مرحب تانے ماں اے جرنیلانو اکثر ساڑے جرنیلانو مرحب تانے مارتا ہے جرنیلانو خیمیہ چوئے بہر نیاندے او موزی للکار رہے بہر نیاندے خیمیہ چوئے بہر نیاندے او موزی للکار رہے بہر نیاندے پرانا قصیدہ آج کل پڑھندہ بدل صحیح منظور کا لکھا ہے جسے نور شیخ و پوریا بڑا لکھا رہی اپنے دور چلو ایک پیا پرانا پڑھتا سلوات سارے پڑھو نبی دیلہ سلوات پڑھی کرو عبادت ہے جو مرضی کر عسکری دے چل جا جو مرضی کر عسکری دے چل جا لکھا بٹایا تا لطف یاسی جو مرضی کرے ایسے کرے تے چل جان کا بٹایا تا لطف یاسی جو مرضی کرے ایسے کرے تے چل جان کا بٹایا تا لطف یاسی جو مرضی کرے ایسے کرے تے چل جان کا بٹایا تا لطف یاسی جو مرضی کرے ایسے کرے بٹایا تا لطف یاسی جو مرضی کرے عرض کرے دے چل جان کا بٹایا تا لطف یاسی جو مرضی کرے عرض کرے دے چل جان کا بٹایا تا لطف یاسی جو مرضی کرے عرض کرے دے چل جان کا بٹایا تا لطف یاسی نبی دوارث نبی دوارث نبی دوارث منبر نبی سے قدم ٹکایا تا لطف یاسی مولا ہوتا تڈا نہیں وچھاون دے دے سارے ہوتے پابندیاں لے لین سارے ماتم بند کروینن سارا قتل عام کرینن مولا کو گزارش کرا جے دی میڈا مولا یاسی ای دنیا تے امان ہو جا
جو طرف خوشبو خوردہ سے کہ مہک اٹھ سے کلی کلی جو طرف خوشبو خوردہ سے کہ مہک اٹھ سے کلی کلی ذکر تھی سی کلی کلی جو آدھا پہ چوڑوا علی سلام ہے تمہاری اللہ کرے واسطے رہو جیندے رہو ذکر تھے گلے گلے وچ جو آدب چوڑوا علی ذکر تھی گلے گلے وچ جو آدب چوڑوا علی علی دل دے علی دل دے علی دل دے وچ جمالا قرآن سنایا تا لطف اچھے اچھے کر کے ہے زندہ باد جناب زندہ زندہ باد وعدہ کتنے صحیح منظور دا لکھا ہے کسی اللہ درجات بلند کرے یہ کو پسند ہے سارے زمانے کو پسند ہے یقین امدہ کو پسند ہو سکتے آج کل واللہ کر پڑھتے بندے منظور شیخ کو پڑھیا صلوات مل کے پڑھو میں کسے آج کر عزت علی دے لالا دے تینو عزت کرن دا ثواب ہوے تھوڑے بندے نے موت سوڑا ہار جاتے ہونے تھا بہت تھوڑے یہ میں لگتے جی میں ہزار نہ مجمع ہوئے میرے سامنے کر عزت علی دے لالا دے تینو عزت کرن دا ثواب ہوے کر عزت علی دے لالا دے تینو عزت کرن دا ثواب ہوے کر عزت علی دے لالا دے تینو عزت کرن دا ثواب ہوے کر عزت علی دے لالا دے تینو عزت کر عزت علی دے لالا دے تینو عزت کرن دا ثواب ہوے کر عزت علی دے لالا دے تینو عزت کرن دا ثواب ہوے لکھ سجدے گایت نام علی تا عبادت کرن دا ثواب میرا میرا آپ پیر چھوڑ سیدہ دے دردیا کمی چھوڑ سیدہ نالیان اللہ پیر بنا جڑا آجی کم آوے قبر چی آوے حشر چی آوے نہ بنا جی کو اپنا ہی پتہ کوئی آئے آئے پیر بنا جڑا پیران دا پیرے جڑا سارے زمانے دا پیرے کیویں جیڑے جنت دے مالک نے انہاں کولو ڈرنا ہے جیڑے جنت خود منگ دے انہاں دیا منتاں کرنا ہے مل کے جیڑے جنت دے مالک نے انہاں کولو ڈرنا ہے جیڑے جنت خود منگ دے انہاں دیا منتاں کرنا ہے جیڑے جنت دے مالک نے انہاں کولو ڈرنا ہے جیڑے جنت خود منگ دے انہاں دیا منتاں کرنا ہے کر منت بطول دے پتران دی تینو منت کرن دا ثواب ہوے اللہ کرے واسطے رہو خوش رہو میں توارے ہوتے راضیاں دعا کرے نا واسطے رہا سو سارے دن دی گرمی دے تھکان موقعی توارے داری شیر سنوینا سمجھدار محول وزن آپ کرنے کیویں اپنے جہادی بیعت کر کے کی کھلنے ہو یارا انہا مرون رہتے تینوں نہیں ملنا دوبارہ اپنے
بیعت امام زمانہ دی تینوں بیعت کرن دا ثواب سنا دینا اپنے جیہاں دی بیعت کر کے کی کھٹ نہیں ہو یارا انہا مرون رہتے تینوں نہیں ملنا دوبارہ اپنے جیہاں دی بیعت کر کے کی کھٹ نہیں ہو یارا انہا مرون رہتے تینوں نہیں ملنا دوبارہ کر بیعت امام زمانہ دی تینوں بیعت کرن دا ثواب آوے پڑھتا ہوں گے یہ سارے لوگ آئیں کو آکے جناب کو فرمائشی قصیدہ سنا ہوں مومن رب بڑا مقام نائم سیدہ مومن بھی بڑی عزت سمجھنا عزت کرنا میں تک کہیں دی چھٹا سانی کلونی دے میری مخدومہ نراز ہو ضرور نہیں بانی آکھے ایڈا بند کر کے آنے وے ہر کہیں دھاگ سنن واسطے آنے وے گرمی جانے وے کاروبار چھوڑ کے آنے وے نیندر آرام سکون چھوڑ کے آنے وے تو نہیں حق بڑھ گیا تو نے فرمائش حکم پچھلے سال پڑھ گیا ہر ولی جلسے پڑھے قصیدہ تعمیل و سید والے حکم دی تعمیل کرنا صلوات پیچھے نہیں پڑھو اگلے نہیں پڑھو کی اللہ رب دا پاک سلامات ہے میں علی دا ناچ آیا ہے رب دا پاک سلامات ہے میں علی دا ناچ آیا ہے رب دا پاک سلامات ہے میں علی دا ناچ آیا ہے رب دا پاک سلامات ہے میں علی دا ناچ آیا ہے رب دا پاک سلامات ہے میں علی دا ناچ آیا رب دا پاک سلامات ہے میں علی دا ناچ آیا ہے جتے رب دا پاک سلامات ہے علی ولی دی سنا کرے نے گزر دی پئیے میں کچھ نصیبہ نہ کہیں دا ڈر نہ کہیں دا خوف منافقان تو نہ ڈر رقیبہ اے نا میں غریباں علی سمندر سخاوتاں داتے ہوں ساحل دے میں غریباں خلوص نیت جڑا بھی آندا ہے حلالی ہوتا ہے علی دے دشمن دا پیو نہیں لبدا صاف ستھرا حرامی ہوتا ہے علی دا ناچ آیا ہے رب دا پاک سلامات ہے میں علی دا ناچ آیا ہے رب دا پاک سلامات ہے میں علی دا ناچ آیا ہے رب دا پاک سلامات علی ولی دی سنا کرے نے گزر دی پئیے میں کچھ نصیبہ نہ کہیں دا ڈر نہ کہیں دا خوف منافقان تو نہ ڈر رقیبہ ہے ناز میں کو میں جعفریہ کدھیں میں کیا جو میں غریباں علی سمندر سخاوتاں داتے ہوں ساحل دے میں غریباں خلوص نیت جڑا بھی آندا ہے حلالی ہوتا ہے علی دے دشمن دا پیو نہیں لبدا صاف ستھرا حرامی ہوتا ہے علی دا ناچ آیا ہے جتے رب دا پاک سلامات ہے میں علی دا ناچ آیا ہے جتے رب دا پاک سلامات ہے قرآن سارا علی دی سناوے مولا نہ مننے جلی کیا کرے ولی دی قبر دے دعا میں فتوے کفر دیتے نہ فیض پاویں ولی کیا کرے دنیاوی چمن میں دھتورے دا پودا پھلنے میں بدبو کلی کیا کرے او دشمن علی دا گلا تے دی ماتے حرامی جو ہویا علی کیا کرے سلامات ہے میں علی دا ناچ آیا
علی دا نا کوئی مٹا نہیں سکتا حلالی نہ بھلا نہیں سکتا حرامی نہ کوکی میں جاوے پلیت لبا دے آ نہیں سکتا علی دا نا چاہیا ہے جتے رب دا پاک سلام آدھائے میں علی دا نا چاہیا ہے جتے رب دا پاک سلام آدھائے انصاف نہ منگ کہیں عادل تو اتھا عادل نہ مانیو کہنی انصاف کو جائی ملک دے وچ تا پانی لبدا سیو کہنی ہوئے ڈال دے دا پادشی ہے اندے جسمت سیکھیو کہنی ودا کو خود فتوے لینا ہے جدا چھتری زلے چپیو کہنی جنا چاہیا ہے رب دا پاک سلام آدھائے میں علی دا نا چاہیا ہے رب دا پاک سلام آدھائے ہر پتر ہے ماں دے پیار دی دولت ہر پتر میرے جیو وجڑا آسی آوے سی ہر پتر ہے ماں دے پیار دی دولت میں نہیں آکھیا پتر سونا ہوئے میں نہیں آکھیا پتر لائق ہوئے پڑھا لکھا ہوئے میں عرض کیتے ہر پتر ہے ماں دے پیار دی دولت دے ماں پتر پلیں دیئے مر کے او نہیں جی دی جائے مادہ بچنا تھی وے قتل جوانی بسم اللہ نوکر آزاد آرہا توانے جوان جیوین توانے بچلے جیوین دادا سونا پترا حسین جی جی ہارے پتر ہے ماں دے پیار دی دولت تے ماں پتر پلیں دیئے مر کے او نہیں جی دی جائے ماں دا بچڑا تھی وے کٹا لے جوان جو نہیں کہیں کھڑا آمین آکھو شالا کہیں ضعیف آباد جوان پتر مرے قربان اکبر دی ماں تو ونیا قربان ونیا ماں اکبر تو جیری بیٹھی رہی چپ چپ کر او چوم زخمی سینہ اکبر دا بی بی پوتے سڑے اکبر تو جیڑی بیٹھے رہے چپ چپ کر کے چوم زخمی سینہ اکبر دا بی بی پوتے سڑے دار دار لالیاں لے آؤ جوان پتران لے آؤ اکبر گھوڑے دیوار چاہیے یا حسین دا کمر دے ہاتھ غریب حقلہ دا مرند رو رو کے سیدہ دے ضعیف پیو دے پیار دا محور دے الفت دی پیاس بجھائی واج او بیٹا لازے دا مہمان پتر دا مسئلہ دے چمہاری
مسئلہ نے چونا اے نیا دا مدن نواز ایک منت غریب تے لائے والے او میدان دینے تی اکبر وال کے مول سیادہ دے ایک واری واللہ تے کوئی والود رہے سیادہ دے ایک واری واللہ پیو تو ڈاڑھی چما میرا مالک خالق جو سکریاں جھولی ہیں جو مومنین و مومنات بے اولاد ہیں صدقہ شہزادہ علی اصغر دی دستہ مالک اللہ اولاد نرینہ عطا فرما میرا مالک خالق جو بے روزگار ہیں رزق حلال عطا فرما میرا مالک خالق اتنے مومنین و مومنات اس دنیا کے پریشان ہیں انہوں نے دکھ پریشانیاں دور فرما اور خصوصاً جڑی یہ دنیا دے بابا آئیے مالک اللہ اس تو تمام مومنین نجات میرے ماموں سید عمران عباس دلایا سجایا ہوئے انہوں دا لنگر نیاز اتنے ذاکرین نظام پڑھیں میں حقیر دی ڈیوٹی مالک اپنی بارک رہش کروں میری پہلی تے آخری دعا ساڑھے وارث حقیقی دا لبانے جلدی اللہ بھامیں مولا غازی پاک دیا حسرتاں اللہ بھامیں پاک منتقم جلدی آوے میرے پاک کریمہ دا لایا سجایا ہوئے بھین بھرا دی محنت اللہ بھامیں لائی سجائی ہوئے پاک بیڑا خیر دا گندیاں لگے اللہم صلی علی محمد و آل محمد مل کے صلوات میں زیادہ دیر بھی نہیں پڑھنا یہ میرا گھر ہے میں بانی تا مالک خود آپ ہیں میں ایک نوکر دی حیثیت نال ذکر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ میرا ایمان مومن تے منافق دی پہچان الحمد للہ رب العالمین کہانی لوگ اعتراض کریں دن شیعہ روکتے ہیں انہاں کو کہنا پتا جاندہ لگتا ہے درد حکم ہوتا ہے درداں بھری سناواں کہانی حسین اکبر دے بابے دی کہانی سناواں رومن واسطے آئے ہو درداں کہانی حسین کل کائنات وچ مشہور ہے زمانے تے مومنہ قربانی حسین
حسین دی 7 سالہ دی تھی ہے ضعیف کی میں تھئی ہے جڑے دھیاں لے آئے بیٹھے ہو میں کہیں گال دا جواب دے ہو تو آڑے جو کوئی جو وطن پیا چھڑے دے ہوئے کوشش کریں دیں جو کوئی پتر بھی گھر نہ رہے تے میں صدقے ونیا حسین تو جیندی دھی آئی وط بیمار آئی تریا وطن دے چھوڑ کے شادی بیمار کو بچھڑی گرو آ گئی روانی حسین اکبر دی بھین کو بھی چھوڑا کھا دیا بچھڑی گرو آ گئی روانی شیعہ ماتم کریں دن مجلسہ بڑھ جانور کو سجدے کریں دن جانور کو دعائیں مانگ انہوں نے جواب دے ہونا چاہنا کیوں رکیں خلق کو ذکر حسین تو اے ماتم دے ذوالجناح نشانی سونی ہے اے ماتم ذوالجناح نشانی حسین آخریوں میں شہدی کمر چتروڑی غازی دی موت نے اکبر ضعیف چکیتی ہے جوانی حسین چلا بھینی کو نصیب ہو جڑے ہائے کر کے روتے بیٹھے اکبر ضعیف چکیتی ہے جوانی حسین رنگ پورا لے ہوں نبیان دے سردار حکمیں گھر گئے کرو کھاون دی کوئی نہ کوئی شاہ کی نہ گئے کرو فرمایا پہلے پتران کو نہ دے میں اگر گھارج کوئی دھی ہوگی پہلے دھی وطن آلے ہو پتر نال لڑ باسے تیرے نال کئی کئی دی نہ بلے سی دھی دے نال لڑ باسے لازے دے بعد تیرے پیرا لے پاسے آ باسے آکسی بابا تے کو 10 لگیے پانی گھینا پیو نہ بولے سی آکسی بابا تے کو بھوک لگیے کھانا چاہ گھینا پیو والی جواب نہ دے سی پیر پکڑ کے آکسی بابا نہیں جو بولیں دا میں چوکھا رہنا
اکسی بابا تیرے بعد انجا سانجی میں کوئی مہمان آ بندے سارا سارا نہیں حسین دی تھی رویا بابے میں این کمینے حکم دیتا حسین دی دھی کو وکھری کہہ دیو سجادہ کہے مسومہ من ملا مسومہ جلدی دنال گئی ہے واپس آئیے سیدہ دہ مل آئیے آدھے ہاں بیمار مل آئیے آدھے کہہ کو ملی آدھے امہ کو سیدہ دہ بیا کہہ کو ملی آدھے پھوپھی کو آدھے کہہ کو ملی آدھے پھوپھی کو سیدہ دہ بیا کہہ کو ملی آدھے امہ کو سیدہ دہ بیا کو کیوں نہ ملی آدھے متہ دیرو ونیے کمینے تڑی کانڈ تے ظلم کرے سجاد کانڈ تو چولا چانا لگے سیدہ دہ میں کو مرے دے پائے مارن تائیں کوئی بلنا ہے سید بھین کو چاہے آدھی آج میں کوئی میں چاچی میں کو بابا چہدائی سجاد بھین کو چاہیا سجاد مو زندان آلے پاسے مسومہ دا مو پھپیاں لے پاسے جنہیں جو پھرا چاہی کھڑائی نکے نکے ہاتھ بار کے آدھے میری ماما میری پھپیاں تواڈے نال ہم سفر آئیاں میری وجہ تو کوئی تکلیف ہوئی ہوئے یتیم سمجھ کے معافی دیوائے آدھے میری وجہ تو کوئی تکلیف ہوئی ہوئے یتیم سمجھ کے اللہم کل ولیک بالحسد صلوات اللہ علیہ وآلہ فی عزیز ساتھ وليا وحافظا وقائدا وناصرا ذليلا وإلى حتى تسكنه وأرزقك أن تمتعه في يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين الحمد لله الذي جعلنا من المنتظرين صاحب العصر والزمان أجل الله تعالى فرجه الشريف اللهم إياك نعبد وإياك نستعين الصلاة والسلام بتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأولاده الطيبين الطاهرين المعصومين ثم الصلاة والسلام على الصديقة المباركة الرازية المرزية عالمة غير المعلمة أم الكتاب أم القرآن أم الأنوار أم الأئمة أم المعصومين أم العلوم أم الهدى أم الحسن أم الحسين أم الحسين بلکہ سے حجرت و تقدیس الجلال و عاصیت و تکبیر والکمال ولعن اللہ تعالی علی آلائہم و منکر عصمتہم و فضائلہم و مصائبہم و ولایتہم اما بعد فقط قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم آتی اللہ و آتی الرسول و اول الامر منکم بلند الصلاة دعائے مالکان عزت اس باعزت ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے وارث کے ظہور میں تاجیل فرمائے ہمارا شمار ناصرین امام میں فرمائے معرفت ولایت محبت نصیب فرمائے موت کی ہچکی ہو زبان پہ ورد علی ولی اللہ جاری فرمائے قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرمائے دعاؤں کو قبولیت تک پہنچائیں جتنا ممکن ہو سکے اتنا بلند رو تلاوت فرمائے اجازت ہے ذکر شروع کی
بعد از رسول مسلمانوں کے ہاں دو نظریات جنم لیے. ایک نظریہ خلافت ہے اور ایک نظریہ امامت ہے. بعد از رسول ایک نظریہ وہ ہے جو رسول کے بعد یہ دیکھتا ہے کہ تخت پہ کون بیٹھا ہے، اور دوسرا نظریہ ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ رسول کے بعد امامت کا عہدہ کس کے پاس ہے. جن کے پاس نظریہ خلافت ہے وہ اپنے نظریے کی ابتدا سقیفہ بنی سالہ کو سمجھتے ہیں. جن کے پاس نظریہ امامت ہے وہ نظریہ امامت کا اعلان خم غدیر کو سمجھتے ہیں. ایک نظریہ سقیفہ سے شروع ہو رہا ہے، ایک نظریے کا آغاز غدیر سے شروع ہو رہا ہے. دونوں میں فرق ہے. جو سقیفہ سے شروع ہوا اسے رضی اللہ کہتے ہیں، جو غدیر سے شروع ہوا اسے علیہ السلام. دو طرح کے نظریات آپ کے سامنے میں نے پڑھے، ایک خلافت والا، ایک امامت والا. جن کے پاس جہاں آواز پہلے تھی وہاں کرو گے درود سارے حضرات مل کے پھر بھی بلند آواز سے سلامت کریں. جن کے پاس نظریہ ہے توجہ ہے صاحب، جن کے پاس ہے نظریہ خلافت وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ تخت اور تاج کس کے پاس ہے. وہ جس کے پاس حکومت ہوتی ہے اسے اولِ الامر سمجھتے. نظریہ امامت والوں کے ہاں یہ قانون ہے. ہم کہتے ہیں یہ نہیں دیکھنا کہ تخت کس کے پاس ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس دور میں اللہ کی حجت ہو. جو اس دور میں اللہ کی حجت ہے وہ اللہ کا نمائندہ ہے. وہ الوہیت کے نظام کو بھی چلا رہا ہے، وہ کائنات کے نظام کو بھی چلا رہا ہے. وہ اللہ اور بندوں کے درمیان وہ وسیلہ ہے جو اللہ کی رسائی بندوں تک دیتا ہے اور بندوں کی دعائیں اللہ تک پہنچاتا. جو درمیان میں ہو اسے حجت کہتے ہیں. یہ ہے مذہب جعفریہ میں حجت کے بارے میں عقیدہ. حجت کہتے ہیں دلیل کو. جب ہم منطق پڑھیں نا جی، منطق پڑھیں تو منطق میں ایک جملہ پڑھا جاتا ہے، وہ مثال کیا دی جاتی ہے. میں کہوں گا دن ہے، آپ کہیں گے حجت کیا ہے، میں کہوں گا روشنی. سورج حجت ہے کہ دن ہے، یعنی کہ سورج دلیل ہے دن پہ. دعویٰ وہ ہوتا ہے جس کے پاس دلیل ہو. اللہ دعویٰ تھا 14 حجتیں. کہاں ہے؟ نظر نہیں آئی. زبان میں نہیں، مکان میں نہیں، نظر میں نہیں، سماعت میں نہیں، چکھنے میں نہیں. جو اللہ نے حصے انسان کو کسی چیز کو سمجھنے کے لیے دی ہیں ان میں سے کسی میں بھی اللہ نہیں آتا. حواس خمسہ ہیں جی، 5 حصے ہیں انسان کے، ان 5 میں اللہ آتا ہی نہیں. جب 5 حصوں میں اللہ آیا نہیں تو مانگا کیوں؟ حجت کی وجہ سے. حجت نے کہہ دیا ہے تو سب نے کہہ دیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اطاعت حجت اس لیے ضروری ہے کہ حجت کی اطاعت اصل میں اللہ کی اطاعت. جیسے حجت کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے ویسے ہی حجت کی مخالفت. بڑی معلوماتی سی ایک مجلس آپ کو سنانا چاہیے. اب سوال دوسرا یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب حجت تخت اور تاج کی محتاج نہیں اور تخت و تاج مانگتی ہے، پھر ہر دور کے بادشاہ نے ہر دور کی حجت کو قتل کیوں کیا؟ یہ اتنا اہم سوال ہے کہ اس کا جواب ناگزیر ہے کہ جب ہر دور کا امام حاکم سے حکومت چھینتا نہیں تھا تو ہر دور کا بادشاہ اس دور کے امام کا قتل کیوں کرتا؟
بے شک اب جب خبر ہے کہ یہ بادشاہ جو ہے یہ تخت میں بیٹھا ہے، اس کا کام سیاست کرنا ہے، اور اس دور کی حجت اس سے مطالبہ نہیں کر رہی حکومت، پھر اس سے حجت سے دشمنی کیا تھی؟ اس بات کو طول دوں گا تو اتنی پھیل جائے گی کہ مجھے ایسے طالب علم سے سمیٹنی مشکل ہو جائے گی۔ ایک جملے میں بند کرنے لگا ہوں، اگر پھر بھی وضاحت مانگو تو اور آگے چلیں گے، ورنہ اس جملے سے کوئی وضاحت کا ایسا کارنر رہ نہیں جاتا کوئی نامکمل۔ حجت ہوتی ہے ہدایت کا چراغ، روشنی کبھی بھی چور کو اچھی نہیں لگتی۔ جو ہاتھ اٹھے ہیں شہنشاہی ہمیشہ سلامت۔ حجت ہے ہدایت کا چراغ۔ بادشاہ جانتے تھے اگر یہ چراغ چلتا رہا ہمارے چہرے پہچانے جائیں گے۔ جب ہدایت کا چراغ جلاتا تو اس دور کا ابلیس کا نمائندہ اللہ کے نمائندے کا دشمن بن جاتا، اسے پتہ چل جاتا اگر یہ ہدایت کا چہرہ یوں ہی چلتا رہا، یہ چراغ جو ہی روشن رہا، ہمارے چہرے پہچانے جائیں گے، ہمارے شجرے پہچانے جائیں گے، ہمارے کرتوت پہچانے جائیں گے، ہمارے کردار پہچانے جائیں گے۔ اللہ نے پہلا ہدایت کا چراغ جلایا، امت نے بجھایا، خدا نے دوسرا جلایا، انہوں نے بجھایا، خدا نے تیسرا جلایا، انہوں نے بجھایا۔ 11 چراغ اللہ نے اس امت کے درمیان جلائے، یہ بجھاتے رہے۔ خدا نے کہا تم اس قابل ہو ہی نہیں کہ میں اگلا چراغ ہدایت تمہارے درمیان چلاؤں۔ خدا نے 12واں چراغ ہدایت اٹھا کے اپنے توحید کے فانوس کے اندر جلا دیا ہے، اپنے وحدت کے فانوس کے اندر جلا دیا ہے۔ اب وہاں جا نہیں سکتے تھے، شہر دے نہیں سکتے تھے، تلوار چلا نہیں سکتے تھے، اب زمین پہ بیٹھ کے پھونکنا شروع کر دیا، ہے ہی نہیں، اس نے آنا ہی نہیں ہے، وہ ہے ہی نہیں۔ اس کے لیے میر مونس نے کہا تھا فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا۔ حجت موجود ہے، سورج بادلوں کے پیچھے چھپ بھی جائے تو روشنی دیتا ہے۔ زمانہ ان کے نور سے منور، کائنات کا ذرہ ذرہ حجت سے فیض لے رہا۔ جسے یہ ہم کہتے ہیں نا جی میں مجلس میں پڑھتے میں کہوں جی درود پڑھیں، آپ درود پڑھتے ہیں، ہم نے آج تک سوچا ہی نہیں کہ درود ہے کیا۔ مثلا میں نے آپ سے کہا درود پڑھیں، آپ نے پڑھا اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اے اللہ تو درود پڑھ۔ ترجمہ ٹھیک کر رہا ہوں جی میں، اللہم میں لفظ بلفظ ترجمہ، اللہم اے میرے خدا صلی علی تو صلوات پڑھ محمد و آل محمد، محمد اور آل محمد۔ وہ کہہ رہا ہے تم پڑھو، ہم کہہ رہے ہیں کہ تم پڑھو۔ معصوم سے پوچھا گیا میرے شہنشاہ سے کہ مولا درود کیا ہے، مولا کہتے درود ہے، اس سے خوبصورت جملہ ہی نہیں، امام فرماتے درود ہے ترسیل فیض، طلب اور رسد کو درود کہتے ہیں، کچھ دینے کچھ لینے کو درود کہتے ہیں۔ اللہ اور بندوں کے درمیان حجت موجود ہے، جو اس سے لیتی ہے انہیں دیتی ہے، وہ دینے کے لیے درود پڑھتا ہے، ہم لینے کے لیے درود پڑھتے ہیں۔ تین کام ہے جو پروردگار کرتا ہے۔ ان اللہ و ملائکۃ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے، اسے کہا میں اور میرے فرشتے درود پڑھتے ہیں۔ کب سے پڑھتے ہیں یہ نہیں بتایا، کتنا پڑھتے ہیں یہ نہیں بتایا، جب سے ہے، تب سے پڑھتے، جب تک ہے تب تک پڑھتے رہے۔ ایک اللہ درود پڑھتا ہے،
ایک اس گھر کے دشمنوں پہ لعنت کرتا، تیسرا کام میرے مالک تو کرتا ہے، فرمایا تیسرا ایک اور کام کرتا ہوں، فانتظروا انی معکم من المنتظرین، میں بھی انتظار کرتا ہوں تم بھی۔ اب حجت کے پاس اختیار کیا ہے؟ میں یہ جو دن گزرے ہیں ان میں حجت کا اختیار کرتا ہوں، اور میں اختیار حجت کے تو کئی گوشے کھولے جا سکتے ہیں، انہی دنوں کا اختیار ہے۔ ایک لفظ پڑھا گیا مہدی خان صاحب 2 دن پہلے کہ سرکار کریم کربلا مدینہ سے نکلے اور مکہ میں آئے اور امام حسین علیہ السلام نے بد احرام توڑ دیا۔ میں یہ اس پاک نگری میں یہ ہاتھ باندھ کے معافی مانگ کے کہوں گا، اس جملے کو تبدیل کیجئے گا، آج کے بعد یہ جملہ نہ کہیے گا کہ احرام توڑ دی، احرام توڑنا کبھی عمل حجت سے یہ امر سرزد نہیں ہو سکتا۔ اس سے بہتر جملہ میں آپ جیسے مؤدب لوگوں کو دینے لگا۔ احرام توڑ دیے، یہ معصوم کے لیے لفظ جچتا ہی نہیں۔ کریم نے احرام نہیں توڑے، حج کو عمرے میں بدل دیا۔ یہ قانونی سازش ہوئی ہے اس مذہب کے خلاف۔ مولوی نے کتابوں میں احرام توڑے کا لفظ اس لیے لکھا کہ احرام تو عام انسان بھی توڑ سکتا ہے۔ طواف کعبہ کرتے ہوئے آپ سے کوئی ایسا فعل سرزد ہو جائے جس کی وجہ سے احرام باطل ہوتا ہو تو اسے شریعت میں کہتے ہیں احرام ٹوٹ گیا، اب تو دوبارہ میقات پہ جا، دوبارہ جا کے احرام کر، اس لیے کہ تیرا کام احرام کے مخالف ہو گیا۔ ایک کام بھی میں تفصیلات بتاؤں گا تو یہ پیور فقہی مسئلہ ہے، ایک امر بھی ایسا سرزد ہو جائے احرام ٹوٹ جاتا ہے۔ احرام بندوں سے ٹوٹتا ہے، حجت سے نہیں۔ اب کریم کے لیے کیا جملہ کہنا چاہیے تو جو مولوی نے لکھا ہی اسے موت پڑ جاتی، اسے لکھنا تھا کہ کریم نے حج کو عمرے میں بدل دیا۔ اگر وہ یہ لکھ دیتا تو نسلوں کو پتہ چل جاتا کہ حجت کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے، جب چاہے وہ واجب کو ساقط کر دیتا۔ حج کو ساقط کر دیا۔ سب نے لکھا، مکی پہ مکی سارے مارتے گئے، حسین علیہ السلام چلے گئے اور حج نہیں پڑا۔ یہ میں پاک منبر پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں اس سال حج ہوا ہی نہیں تھا۔ وہ حج کون سا تھا جس میں حجت ہی نہیں تھی؟ چلو آسانی پیدا کر لیتے، 2020 ہے، جس مولوی کے ساتھ تعلق اچھا ہے اسے فون کر کے کہو کہ قرآن کی حاشیے میں مجھے اتنا لکھ کے دے جن حاجیوں نے حسین علیہ السلام کو چھوڑ کے حج پڑھا ان کا حج ہو گیا تھا۔ اگر وہ کہے نہیں ہوا تو پوچھنا کس وجہ سے نہیں ہوا تھا؟ کیا وہ کعبے کا طواف نہیں کر رہے تھے؟ کیا وہ صفا مروہ پہ دوڑ نہیں رہے تھے؟ کیا وہ رکن یمانی پہ رک نہیں رہے تھے؟ کیا مقام ابراہیم کا بوسہ نہیں لے رہے تھے؟ کیا حجر اسود کا احترام نہیں کر رہے تھے؟ کون سا فعل چھوڑ رہے تھے جس کی وجہ سے حج نہیں ہو رہا تھا؟ وہ کہتے اس لیے نہیں ہوا تھا کہ وہاں سے حجت چلی گئی تھی، وہاں سے ایمان چلا گیا تھا۔ پھر تم مان گیا نا کہ جس عبادت سے حجت چلی جائے وہ عبادت قبول نہیں ہوتی، تو حج سے بیٹا چلا جائے اللہ حج قبول نہیں کرتا، نماز سے باپ چلا جائے اللہ نماز کریم چلے گئے تو حج وہیں پر رک، حجت چلی گئی، امام چلے گئے۔ یہ اختیار ہے امام کے پاس، حجت کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے جب چاہے واجب کو ساقط کرے۔ اس کے لیے دلیلیں مانگو گے میں دلائل کی انبار کھڑے کروں۔ مشہور و معروف واقعہ ہے، سنی کتابوں میں لکھا ہے کہ رسالت امام نے عبداللہ ابن ابی کو نماز کی حالت میں آواز دی، اس نے نہیں سنی، پھر آواز دی، اس کو نہیں آیا، تیسری آواز پہ آیا یا رسول اللہ حاضر، فرمایا پہلی آواز پہ کیوں نہیں آیا؟ سرکار نماز پڑھ رہا تھا، فرمایا تجھے حقیقت نماز بلا رہی تھی۔
چاہیے تھا. فرمایا جب میں نے بلا لیا جس بھی حالت میں تھے. اگلی سطر اس نگری میں کہنے لگا وہ تم پہ یقین کر کے کہنے لگا حجت جب بھی بلائے جو کام کر رہے ہو وہ حرام ہو جاتا. حجت کی صدا پہ لبیک کہنا واجب ہے. جنگ صفین میں اب ایسے کرنی میں بالکل نماز کا وقت تھا. اپنے نوکر سے کہا برتن لا مجھے وضو کرا. اب ایسے کرنی کہ نوکر نے وضو کے لیے برتن دیا, مصلی عبادت بچھا, ادھر سے جنگ کا تبل بچ گیا. اب ایسے کہ گھوڑے پہ زین رکھ میری تلوار دے. اس نے سرکار مصلی پچ چکا, وضو کر چکے, 2 رکعت نماز تو پڑھتے جائیں. اب ایسے نوکر کی طرف دیکھا شرم نہیں آ رہی, نماز پڑھوں, نماز تو جنگ کے لیے جا رہی ہے. علی چھوڑ دوں, حجت کو چھوڑ کے مصلی پہ آ جاؤں. ہر دور کی حجت سے میں یہ ثابت کر سکتا ہوں کہ حجت کی صدا پہ لبیک کہنا ہر امر کو روک دیتا. اب یہ جو کریم جا رہے ہیں, یہ کریم شہنشاہ نہیں جا رہے, دین سے حجت جا رہے ہیں. اور میرے شہنشاہ نے کعبہ سے نکلتے ہوئے حاجیوں کو دیکھ کے کہا کیا میرے پیچھے لینے آ رہے ہیں؟ ان کا ہم حج کرنے آئے تھے اور آپ جا رہے تھے. کریم کے جملے نے کائنات کو غرق کر کے رکھ دیا. شہنشاہ فرماتے بیعت یزید کی, حج میرے پیچھے, میری ابتدا چاہتے ہو, میری ابتدا کیسے ہو؟ کریم چلو. ہر مجمع میں کہنے والا اگلا جملہ نہیں, یہ مخصوص مجمع ہے, یہاں جملہ کہنے لگا. سید زیادہ دعا حاصل کر دے, جملہ کہنے لگا. عام نظروں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ حسین مکہ سے چلے, حسین حج پڑھے بغیر چلے. میں جملہ تبدیل کر کے دینے لگا ہوں, اگر آپ نے مہر لگا دی تو پھر ملک میں پڑھا جائے گا. حسین حج چھوڑ کے نہیں جا رہا, حسین کعبہ سے کعبہ کی روح کو لے کے چلتا. انصاف نہیں کیا, ہاتھ جو نیچے رہ گئے وہ بندے چپ ہیں, یہ خطابت کا جملہ نہیں تھا, میں نے اس کی گہرائی میں تمہیں لے کے جانا ہے. اگر کریم کعبہ سے کعبہ کی روح کو لے کے نہ جاتے, اب مکے میں بدر رہ گیا, روح کربلا چلی گئی. اگر روح کربلا نہ جاتی تو کربلا کی سواری 70,000 حج سے بدن ہے, روح کربلا. یہ جتنے لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں یہ جسم کی زیارت کے لیے جاتے ہیں. یہ جو لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں یہ بدن چوم رہے ہیں, جو کربلا جاتے ہیں یہ روح چوم رہے ہیں. مکہ میں بدن ہے, کربلا میں روح ہے. شہنشاہ کی زرعی میں سامنے لکھا ہوا ہے, بسم اللہ سے, بسم اللہ, بسم اللہ سے. کریم نے کربلا سے, کربلا سے مکہ کی روح کو نکال کے کربلا. ہر بندے نے سمجھا, انہوں نے کہا کربلا ایک میدان جنگ تھا, کربلا ایک ریگستان تھا اور کریم وہاں اتر گئے. ادب سنتے ہو نا جی, جو سائیں کے نوکر بیٹھے. لو پھر میں جملہ تمہیں دینے لگا, تمہارا حق بنتا تمہیں دینے لگا. کربلا ایک صحرا نہیں تھا, کربلا ایک کارخانہ ہے, اور حسین ایک انسان ساز کاریگر ہے. جو عرفانیات کو سمجھ لیتے ہو ان کے لیے میں نے جملہ پڑھا. کربلا کارخانہ ہے, حسین ایک انسان ساز کاریگر ہے. جو کام پڑھے لکھے تھے اب ان کو آگے لے کے جانے لگا ہوں. اتنا عظیم کاریگر ہے میرا شہنشاہ, اس کے پاس ایسا سانچہ ہے کہ انسان ڈالتا ہے علیہ السلام نکالتا ہے. شہنشاہ ان ہاتھوں کو ہمیں سچا انسان ڈالتا ہے.
जो मेरे शहनशाह को नासरीन मिले थे, ये कमाल। करीम ने सांचे रखी हैं करबला में। करबला में उन्होंने म्यार रखा है इंसान में। करबला में उन्होंने चुने हुए 72 बिठा के बताया कि हर दौर की हुज्जत को ऐसे चाहिए। जंग का असूल क्या है? जंगों में जाना जवान ढूंढो, दलेर ढूंढो, बहादुर ढूंढो, तलवार चलाने वाले ढूंढो। करीम ने ऐसा कोई नहीं ढूंढा। करीम ने कोई 90 साल का बुढ़ा, कोई 70 साल, कोई 55 साल, कोई 40 साल का, कोई 23 साल का, कोई 6 माह। क्या थे ये सांचे थे। करीम ने अपने सांचे सजा दिए, क्योंकि करीम बता रहे थे कि नुसरत का म्यार क्या है। वो ऐसे नुसरत पे पक्के उतरे, ऐसे म्यार वाले उतरे कि उन्होंने हुज्जत का साथ ऐसे दिया था जो नहीं था। फिर शहनशाह ने भी उन्हें आजमाया कैसे। हुज्जत आजमाती है ना। आप आज नुसरत का वादा करें, वो उधर से आजमाई शुरू कर देंगे कि देखें ये वादा जुबानी वादा है या अमलन भी। इधर उन्होंने नुसरत का ऐलान किया, हम नुसरत करेंगे। करीम ने कहा वो आजमाओ। करीम ने कैसे आजमाया? मुअद्दब बंदे बैठे, बहते दरिया पे उन्हें प्यासा कर दिया। सिर्फ प्यासा रहना आसान है, बहते दरिया पे करीम ने कहा देखो तो सही नुसरत कितनी है। वो सामने बहता दरिया है, इन्हें करीब प्यासा बैठा। देखो ये दरिया की तरफ देखते कि नहीं देखते। दरिया मौजे मारता रहा, बिखरी हुई लहरों की आवाज इनके कानों में पहुंचती रही। इन्होंने दरिया को देखा भी। मैं गर्दन कटवा दूंगा कोई बंदा मुझे साबित करे 3 दिन में हुसैन से चौन ने भी पानी मांगा। किसी एक ने कहा मालिक दरिया पे नहीं जाते, तू ठोकर मार चश्मा निकाल, वो हमें जन्नत से कौसर मंगवा दे। मांगा ही नहीं। बंद उन्होंने किया था। अब बिल्कुल रूहानियत में मजलिस आ गई। पानी हुसैन अलैहिस्सलाम ने साथियों में बंद नहीं किया, यजीदियों ने बंद किया। वो वहां से ना मांगते, हुसैन से मांगते थे। उन्हें पता था कि उन्होंने इसकी वजह से हम पे बंद किया। हमने इसे मोहब्बत की, उसने हम पे बंद कर दिया। उन्होंने दरिया को देखा नहीं। करीम देखते रहे कि देखूं कि कब प्यास के सामने अपनी हिम्मत हारेंगे। 7 मुहर्रम गुजर गई, इनके होंठ सफेद हो गए, जुबान तालू से लग गई, आंखें अंदर चली गई, चेहरे मुरझा गए, लेकिन मुतमईन। 8 मुहर्रम भूख प्यास, फिर सारा दिन करीम देखते रहे। इनमें से कोई आए कहे कि मैं इतनी बर्दाश्त नहीं करी, अब मुझ में ताकत नहीं है, अब मुझे पानी पिला दे या मुझे वतन वापस भेज दे। वो फिर भी नहीं मिले। 9 मुहर्रम आई, या उधर से लश्कर उतरने शुरू हो गए। अब इन्हें पता है कि हमने लड़ना नहीं और वो हमें मारने के लिए आ गए। तलवारों का शोर, घोड़ों के टापों, आवाजें, उधर से नारे, उधर से नेज़े। ये 2 दिन के प्यासे हैं, सामने मौत देख रहे हैं। मुतमईन 9 मुहर्रम का सारा दिन गुजर गया। करीम ने कहा ये तो अपनी जगह से हिल भी नहीं रहे। भूख आई फिर भी नहीं जा रहे, प्यास आई फिर भी नहीं जा रहे, सामने मौत आ गई है फिर भी नहीं जा रहे। करीम ने कहा अच्छा भूख प्यास जिंदगी की तमन्ना छोड़ के ये किसी और चक्कर में तो नहीं है, आजमाओ तो सही, ये किसी और लालच में तो नहीं आए। करीम ने खैमे में इकट्ठे किए, चिराग बुझाकर जन्नत दूं तो चले जाओगे? उन्होंने नहीं। हाय हाय, अल्लाह की कायनात के वाहिद अफराद थे जो
بھی خریدے نہیں گئے. صدر پڑھنے لگا ہوں اس سے پہلے جہاں جہاں پچھلے 3 دن میں پڑھی ہے بڑی محبت ملی ہے. جنت للچاتی ہوئی نظروں سے حسین کے نوکروں کو دیکھتی ہے. جنت کی خواہش تھی کہ یہ مجھے قبول کر لیں. انہوں نے پیچھے کیا جب اس نے جنت کو بھی پیچھے کر دیا. پھر کریم نے یزیدیت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا تم چاہتے تھے کہ ان 72 میں سے تم سے ایک بھی نہیں خریدا. جو کریم کہنے لگے میں نے بھی 3 دن سے بلایا نہیں, ادھر سے کوئی میرے انتظار میں ہے. ادھر سے حجت کا امر ہوا, ادھر سے حر نے حسین کے خیمے پہ سجدہ کر دیا. یہ کیا تھا؟ یہ جنگ نہیں تھی, یہ نصرت کا معیار بتایا گیا. یہ دن میں فضائل اور مسائل سناؤں, آپ سے نعرے داد تحسین وصول کروں چلا جاؤں؟ نہیں, ایک نتیجہ دے دے. 72 نے بتایا کہ نصرت کا معیار کیا. ایک کردار اور ابھی میرے بعد بابا جی مالک کے منظور نظر سا کر فرزندان سرکار سفیر حسین ان کے تابوت پر آؤں. ایک سوال میں شیعہ قوم میں شروع, سفیر حسین کوفہ میں قتل کیوں ہوئے؟ کیا صرف مسلم کا ماتم کرنا ہے؟ یہ وجہ بھی ڈھونڈ لی ہے کہ ہوا کیا؟ ہمیں وجہ بتا. کوفے کے لوگ حسین سے محبت کا دعویٰ کرتے تھے, نصرت کے لیے تیار نہیں تھے. منہ سے کہہ دیا ہم پیار کرتے ہیں, خط لکھتے ہیں. 10 محرم عصر سے پہلے اتنا بڑا تھیلا حسین علیہ السلام نے کربلا کی ریت میں ڈھیر کیے اور خط اٹھا کے کہا او فلاں ابن فلاں, اب آگے پیچھے منہ نہ چھپا, چہرہ نہ کٹا, یہ خط تیرا نہیں ہے. کیا تم نے مجھے میری جد کا واسطہ نہیں دیا؟ مجھے خط لکھ کے اس کے پاس چلا گیا. وجہ کیا تھا؟ کوفے کا کردار میرے نوجوان نسل کیا تھا؟ کردار یہ تھا, یہ محبت کا دعویٰ کرتے تھے, نصرت کے لیے تیار نہیں تھے. حجت کو بلا لیا, جب حجت بالکل کوفے کے قریب آ گئی تو یہ پھر گئے. اب اس دور کو اس دور میں اپلائی کرو. آج بھی حجت کو بلایا جا رہا ہے, نصرت کی تیاری. آج بھی کوئی ابن زیاد ہم پہ مسلط ہو جائے, ہم آج بھی حسین کے سفیر کو تنہا چھوڑ سکتے ہیں. یہ کردار زمانے میں آج بھی موجود. یہ نہ دیکھو شریعت کدھر ہے, یہ دیکھو 72 والے سانچے کدھر ہے. آپ اگر کوفے کو سٹڈی کریں, کوفے کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتا چلے کہ کوفے میں کیسے کیسے کردار موجود تھے. زبانی دعوت, دنیا کے لیے پیار حسین سے, دنیا کے لیے پیار کیا تھا آل رسول سے. ابن زیاد سر پہ آیا, موت سامنے دیکھی, چھوڑ دی. میں اپنے آپ کو شامل کر کے جملہ کہنے لگا ہوں, ہمارا الاجل کہنا کہیں کوفے والا خط تو نہیں. جلدی آئیے, جلدی آئیے, جلدی آئیے. آپ کوفے کے خطوط سے اندازہ کریں وہ کتنی شدت سے حسین کو بلا رہے تھے. نصرت کے لیے زمین تیار نہیں. آج ہمارے ہاں المیہ یہ ہے, قوم تیار ہے, ناصرین تیار نہیں. مجمع ہے, لشکر نہیں. رش ہے, لوگ نہیں. جسم ہے, کردار نہیں. مجھے یقین تھا یہ جملے خاموش کروا دیتے ہیں مجمع کو, لیکن میں کیا کروں, تقاضا ہے اس دور کا, اس مضمون کا یہ تقاضا. ہم ایک کردار پہ جو لعنت کیے جا رہے ہیں, جو ظاہراً مخالفت پہ آ گئے, جو خاموش ہو گئے, وہ کون سے؟ ایک بندے نے ساحل نبی کی اونٹنی کی
टांगे काटी, 3 ने मशवरा दिया था, खुदा ने पूरी कौम पर कर। क्या कहना? नबी ने कहा मेरे मालिक, बड़ी मुश्किल इस उम्मत को इकट्ठा किया था, बंदे 4 थे, तूने मेरी पूरी कौम मार दी। फरमाइए जुल्म में खामोश क्यों है? जब जुल्म हो रहा था तो बोलो। आओ मैं तुम्हें करबला में किरदार दिखाता हूँ। बनी असद के कुछ लोग थे जो 10 मुहर्रम को टीलों में बैठ के रो रहे थे। करीम ने आखिरी खुतबे में कहा तुम्हारे ये आंसू तुम्हें कोई फायदा नहीं देख रहे, तुम हुज्जत को देख भी रहे थे और रिश्वत के लिए भी नहीं आ रहे। बहुत अच्छा। क्या कहना? इस जुमले ने हमें क्या सिखाया? इन्हें सिर्फ रोना इबादत नहीं, जिंदाबाद। क्या कहना? एक आंसू जो है वो एक दर्द, एक शिद्दत हो हुज्जत की नुसरत के लिए। बहुत अच्छा। जिन्होंने साथ दिया, हानि बिन उर्वा, क्या कहते हैं, क्या लोग थे। पहला मेजबान है सफीर हुसैन, इतना बड़ा कूफे का शख्स था, 12,000 बंदा इसके साथ, इसका गार्ड बन के चलता है। आज किसी बंदे के 4-6 बंदे बंदूकें उठा के, बंदे कहते कौन है ये? 12,000 बंदा तलवारें निकाल के सीधे। पहला मेजबान है सफीर हुसैन। लेकिन क्योंकि मासूम नहीं था, जुबानी दावा करने वालों पे यकीन कर लेते। इब्न ज़ियाद गवर्नर आया, इसने इसके नीचे 400 बंदा फौरन कबीलों के सरदार दौलत के लालच दे के खरीद लिए। अच्छा। वो लोग कौन थे? वो किरदार थे। अली से मोहब्बत, अली की औलाद से मोहब्बत का दावा करते थे। इब्न ज़ियाद ने दुनिया का लालच देकर फौरन छोड़ा। जब कैद करके जनाब हानी को बुलाया गया, इब्न ज़ियाद ने कहा सुना है सफीर हुसैन तेरे घर में है। तो मेरे घर में। जब सामने से वो बंदे उठ के खड़े हुए जिनसे हानि मशवरा करते थे, उन्होंने कहा हम गवाही देते हैं इसके घर। जब हानि बिन अरवा ने अपने ही लोगों को मुँह करते हुए देखा, आंखें बंद करके कहा हुसैन का सफीर वापस चला जा। मैं माजरत चाहता हूँ, हम लोग इस काबिल नहीं है कि हुसैन यहाँ आ सके। हर से इरादा करीम मदीने से कूफे का लेके चले गए। कूफा वाले हुज्जत से महरूम क्यों रहते? सिर्फ नुसरत की तैयारी ना होने की। आज तक उन किरदारों को देखा जाता है, कहीं भी हम मजलिस के लिए जाए, बंदे मिसाल दे कहते हैं ये शहर कूफा है जी। मुनाफिकत की मिसाल कूफे से क्यों दी जाती? उन लोगों ने हुज्जत से गद्दारी की। हुज्जत से गद्दारी नहीं की, उन्होंने अल्लाह से। हुज्जत में तो यकीन इतना होना चाहिए, अरब का एक बूढ़ा चौक में घोड़ा लेके तलवार लेके खड़ा हो जाता। लोगों ने यहाँ क्यों खड़ा होता है? क्या लगा इमाम का लश्कर आ रहा, वलीउल असर का लश्कर आ रहा, इमाम ज़मा का लश्कर आ रहा। एक दिन चंद नौजवानों ने शरारतन का तो यहाँ खड़ा है, लश्कर तो पहाड़ के पीछे आ गया। उसने घोड़ा दौड़ाया, आज तक वापस नहीं आया, यकीनन वहां पहुंच गया जिसके लिए खड़ा हो गया। इंतजार है नुसरत की तैयारी, नुसरत की तैयारी के लिए आमादा हो जाओ। शहनशाह ने खुद इरशाद फरमाया, मेरे वारिस करीम ने, मालिक ज़हूर कब फरमाएंगे? फरमाया मेरी तरफ से देर नहीं, तुम्हारी तरफ से। तुम आज नुसरत का ऐलान करो, मैं आज क़याम करूँ। मैं तुम्हें अपने शहनशाह जिनका ज़हूर मांगते हो उनका एक दर्द सुनो। चंद घंटे करबला में 10 मुहर्रम सिर्फ गाजी ने सब्र किया, बार बार तलवार के कब्जे पे हाथ यूं निहाम से खींचे, करीम देखते फिर वापस, इधर से एक लाश देखता फिर आवाज तलवार हुसैन। जब शहादत की इजाजत लेने के लिए आए हैं, रोकना मुझे मरने दे।
کریم رو کے کہتا غازی موت مانگ رہا ہے، رو کے کہنے لگا مجھ سے اور صبر ہو نہیں رہا، میری آنکھوں کے سامنے میرے شاگرد مارے جا رہے ہیں۔ صفا کی سب سے بڑی مثال سرکار ابوالفضل عباس کو دیتے ہیں، انہوں نے چند گھنٹے صبر کیا، تمہارا 12واں کتنے عرصے سے صبر کیا، اور یوں قبضہ تلوار پہ اور روز کہتا ہے دے مجھے اس نے سکون، میں جا کے صرف اتنا پوچھوں میری دادیوں کا قصور کیا تھا۔ بس زیادہ پڑھ گیا، مصاحب کی قرآن سے بس ایک آیت تلاوت کروں گا، تفصیل برادر عزیز وقار سے زیادہ مرشد پڑھیں گے، دیر اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ جنازے لوگ کہتے ہیں کہ جنازوں میں دیر نہیں کرنی چاہیے، اور جو اس جنازے کی وارث ہیں وہ آئی ہوئی ہیں، فاتح شام تو آئی نہ ہو، لاہور والی شہزادی تو ضرور پہنچ۔ کیا کہنے سفیر حسین تیری عزت کے، اتنی غداری ہوئی حسین علیہ السلام کے سفیر کے ساتھ، ظہرین پڑھائی تو مسجد بھری تھی، مغربین پڑھائی تو اکیلا تھا، اکیلا سفیر حسین، کوفے کی گلیاں رات ہو چکی تھی، لوگوں نے اپنے گھروں کے چراغ بجھا دیا تھا، میرا شہنشاہ ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گیا، قبضہ تلوار پہ ماتھا رکھ، بے بسی دیکھتی، اتنی بے بسی کوئی نہیں کوفے میں، اکیلا کوفے کی گلیاں اتنی خاموش، گھروں کے چراغ بھی بجھے، اور میرے مولا مسلم نے قبضہ تلوار میں سر یہ گھر کا دروازہ کھلا، ایک بڑھیا کی آواز آئی، کون ہے؟ آواز آئی غریب الوطن، ضعیفہ دیکھ کے کہتی ہے مسافر میرا دروازہ چھوڑ اپنے گھر جا، مسلم رو کے کہتے جس کا گھر ہی کوئی نہ ہو، بڑھیا دیکھ کے کہتی اللہ کے گھر چلا جا، مسجد میں جا کے سو جا، مسلم دیکھ کے کہتے وہاں رہنے کوئی نہ دے، تڑپ کے کہتے تو ہر بات کا جواب تیرے، جہاں بھی جانا چاہتا ہے جا، لیکن میرا دروازہ چھوڑ دے، تیری وجہ سے میں کسی مصیبت میں گرفتار نہ ہو جاؤں، تجھے نہیں پتا گورنر نے آ گیا ہے، اس کی فوج حسین کے سفیر کو ڈھونڈ رہی ہے، سفیر حسین اٹھے، تلوار نیام میں ڈالی، 2 قدم چلے تھے، پیچھے سے بات رک، جناب مسلم رکے، ضعیفہ دے کے کہتی ہے اللہ مسافر کی دعا جلدی قبول کرتا ہے، دعا کر انہیں مسلم ملے نہ، جب کہا دعا کر انہیں مسلم ملے نہ، جناب مسلم نے چہرہ پھیر کے کہا بقیے والی تجھے جزا عطا کرے، اتنا کہنا تو تڑپ کے کہنے کی جس کا نام لیا اسے جانتا ہے، رو کے کہنے کا جیسا میں جانتا ہوں ویسا کوئی بھی نہیں، تڑپ گئی، تڑپ کے کہنے لگی کون ہے؟ آواز اکلا مسلم بن عقیل، وہی حسین کا سفیر، عقیل کا بیٹا مسلم، پورے کوفے نے غداری کی، آج ان پہ لعنت ہوتی ہے، ایک نے صرف چند گھنٹوں کے لیے مہمان رکھا، آج جہاں بھی مسلم کی شہادت پڑھی جاتی ہے اس عورت کا نام لیا جاتا ہے، یہ ہوتے ہیں کردار جو حجت کا ساتھ دے، اس نے کوئی مال و زر نہیں دیا، کوئی لشکر نہیں دیا، صرف گھر کا دروازہ کھولا، انہوں نے اسے اتنا معتبر کر دیا، دروازہ کھولا، بسم اللہ میں رکھا رہا، فرمایا نہیں میں اپنی وجہ سے تمہیں آزمائش میں ڈالنا نہیں چاہتا، اس نے واسطہ دیا، مولا کھا مصلی عبادت بچھا لیا تاکہ بات الہیہ میں مصروف ہو گئے، بیٹا اس کا ملعون تھا، اس کبھی نے
جا کے محمد بن اشعث کو اطلاع دے دی. محمد بن اشعث وہ ملعون ہے جس نے 10 محرم حسین کے پہلو میں نیزہ مارا تھا. تفصیلات کا وقت ہوتا میں اتنی تفصیلی شہادت پڑھتا. یہ میرا 40 سے 45 منٹ کا مضمون ہے سرکار مسلم، لیکن اب وقت زیادہ ہو گیا. بس ایک جملہ کہہ کے سلام کریں. قید کر لیا گیا مسلم کو کوفے کے دروازے سے گزارا گیا. جناب مسلم زخمی تھے، ابرو کٹا ہوا تھا، ہونٹ کٹا ہوا تھا، سر زخمی تھا، چہرہ زخمی تھا، ہاتھوں میں رسیاں تھیں، پاؤں میں زنجیریں تھیں، لیکن مسلم کا سینہ چوڑا تھا، گردن مسلم کی تنی ہوئی تھی. مسلم کسی کو دھکا دے رہا تھا، کسی کو دھتکا رہا تھا. مسلم ایسے روبدار لہجے میں بول رہا تھا، لوگ مسلم کو رستہ دے رہے تھے، اس کے آگے کوئی نہ چلے، اس کے آگے کوئی نہ چلے. یہ علی کا زخمی شیر ہے. ایسے مسلم گرجدار انداز سے کوفے کے دروازے سے داخل ہوئے. کوفے کے دروازے میں ایک دربان کھڑا تھا. اس نے گزرتے ہوئے مسلم کو دیکھا اور مسلم کے ہیبت سے، مسلم کے روب سے بڑا مرعوب ہو گیا. تھوڑے عرصے بعد اس نے اسی دروازے سے حسین کے سجاد پہ گزرتے ہوئے دیکھا. سجاد کا سر جھکا ہوا تھا، کمر جھکی ہوئی تھی، آنکھیں بند تھی. اس نے سید الساجدین کے قریب آ کے کہا، تھوڑا عرصہ پہلے یہاں سے عقیل کا بیٹا گزرا تھا، اس کا سینہ چوڑا تھا، گردن اس کی تنی ہوئی تھی، لہجے میں اس کے روب تھا. تو امام ہو کے سر جھکا کے جا رہا ہے. امام کی آواز ہے، تو نے انصاف نہیں کیا. مسلم اکیلا